السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ ہم تک اسلامی تعلیمات کس طرح پہنچی ہیں اور ان سب کی حقیقی ہونے کی دلیل کیا ہے۔ کیا واقعی یہ تعلیمات اصل اور محفوظ ہیں یا یہ وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی کا شکار ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے رسول، آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ وہ اللہ کا پیغام اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات دو بڑے سرچشموں سے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن و سنت کے بعد سب سے اہم ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تابعین تک اور پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دور کے عادل لوگ اس دین کو آگے پہنچاتے رہیں گے، وہ غلو کرنے والوں کی تحریف کو، باطل پرستوں کی جھوٹی نسبت کو اور جاہلوں کی غلط تعویلات کو دور کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہتا ہے جو دین کو اصل حالت میں آگے پہنچاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہم تک قرآن، سنت، صحابہ کرام اور بعد کے علماء کے ذریعے پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی خود ضمانت دی ہے اور سنت کو صحابہ اور اہل علم کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص خالص دین سیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے سکتا ہے۔